الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے عقائد کے بارے میں، اور عقیدہ جو آخری ہے جس کے اوپر کچھ بات چیت ہو رہی ہے وہ ہے کہ موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہوگی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سب سے پہلا مرحلہ اس کا یہ ہوگا کہ ایک بڑا میدان ہوگا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، یوم الدین، بدلے کا دن ہوگا، یوم القیامہ اس کو کہا جاتا ہے، قیامت کا دن، قائم ہونے والا دن، جس دن تمام کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے قائم ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے ان کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں واقع ہونے والی ہیں، اور یہ بات عرض کی تھی کہ وہ دن بقدر انسان کے اعمال کے لمبا اور چھوٹا ہوگا۔ جو لوگ بہت ہی نیک ہوں گے ان کے لیے یہ ایک دن مختصر انداز کے اندر گزر جائے گا، اور جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے بہت ہی لمبا دن ہوگا، چنانچہ ان کے اوپر وقت ہی نہیں گزرے گا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 1000 سال کا دن ہوگا، 1000 سال کا دن ہوگا، بہت ہی لمبا ہوگا۔ اور قرآن کریم نے پھر دوسری جگہ فرمایا 50,000 سنہ، کہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ مطلب کہ جو پریشان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ان کے لیے یہ دن گزرے گا نہیں، اور یہ لمبا ہوتا رہے گا، اور ان کو یوں محسوس ہوگا کہ گویا ہم 50,000 سال تک یہاں کھڑے ہیں۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے اور ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ وہ اتنی خوشی کے اندر ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ دن بڑے جلدی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور پھر یہ باتیں عرض کی تھی کہ وہاں مختلف مقامات کے اوپر مختلف چیزیں واقع ہو رہی ہوں گی۔ من جملہ ان میں سے یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے، اور پھر ایک تو شفاعت سفارش کبریٰ ہوگی، اور دوسری پھر مختلف قسم کی سفارشیں ہوگی۔ پھر اسی کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ پل صراط کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کی مدد فرما رہے ہوں گے، اور پل صراط کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر حوض کوثر کا تذکرہ کیا۔ من جملہ ان میں سے ایک جگہ ہوگی جہاں اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اس کے اندر جگہ فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 قسم کے آدمی، 7 قسم کے لوگ، آدمی کا مطلب انسان ہوں گے، اور اس میں سے ہو سکتا ہے جنات بھی ہوں، کیونکہ یہ دونوں جو مخلوقات ہیں یہ مکلف ہیں۔ تو ان میں سے 7 قسم کے
وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر، عرش ہوگا اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا، اور اس عرش کے سائے، اس عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے اندر اللہ رب العزت ان کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس عرش کے سائے کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر جگہ اوپر سے دھوپ کی تپش پڑ رہی ہوگی، اور نیچے جو لوگ ہوں گے ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ہر ایک کوشش کرے گا کہ ہمیں کوئی سایہ مل جائے، کوئی شیڈ مل جائے تاکہ اس کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں۔ آپ سوچ لو کہ دنیا کے اندر انسان سخت گرمی کی حالت کے اندر ہو، اوپر سے سورج کی سخت تپش آ رہی ہو، تو اس وقت انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی اوٹ کے اندر، کسی نہ کسی سائے کے اندر، چاہے دیوار کا سایہ ہو، چاہے درخت کا سایہ ہو، چاہے حتیٰ کہ بعض اوقات جانور کا سایہ جو ہے، انسان اس سائے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس دن فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 قسم کے آدمی بتلائے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اس کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے فرمایا امام عادل، جو انصاف کرنے والا لیڈر ہو، انصاف کرنے والا مقتدا ہو۔ امام صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو نماز کے اندر امام ہو، بلکہ امام اصل کہتے ہیں مقتدا کو، جو لیڈر ہو۔ پہلے زمانے کے اندر امام وقت، خلیفہ وقت، اس کو امام وقت بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ مخلوق کے اوپر ایک قسم کا امام تھا۔ اور پھر علاقے کے امام، یعنی پورے علاقے کا جو ذمہ دار ہو، تو فرمائے امام عادل، جو انصاف کرنے والا، منصف، عادل امام ہو۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، دوسرا وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ اور کسی قدر ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا جاؤں گا۔ فرمایا تیسرے نمبر کے اوپر رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، یہ تیسری قسم ہے۔ اور پھر چوتھی فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ چوتھا وہ شخص کہ چوتھے وہ دو شخص کہ آپس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کرتے ہوں، اور اللہ کے واسطے وہ محبت کرتے ہوں، ان کو دنیاوی کوئی ایک دوسرے سے غرض نہیں ہے۔ یہ غرض نہیں کہ یہ مالدار ہے تو اس کے ساتھ میں دوستی رکھوں تاکہ کل اگر مجھے ضرورت پڑے تو یہ میری ضرورت پوری کر سکے، یا یہ کہ میں اس کے ساتھ اس لیے دوستی کر رہا ہوں کہ یہ بدمعاش قسم کا آدمی ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا زبردست قسم کا آدمی ہے، بڑا یعنی روبدار قسم کا آدمی، اگر اس کے ساتھ میں نے دوستی نہیں کی تو کل مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ میں نے دوستی کی تو کل اگر مجھے کسی نے کچھ کہا تو یہ میری بیک اپ کر لے، یہ میری دفاع کر لے۔ تو فرمایا یہ کوئی غرض نہ ہو۔ اس کی غرض کیا ہے؟ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے واسطے محبت کرتے ہیں، اور اسی کی اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھے قسم کا۔ تو سب سے پہلے امام عادل، انصاف کر مقتدا، منصف اور انصاف کرنے والا مقتدا۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ جوان جس نے اپنی جوانی جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جس کے دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو۔ اور چوتھے وہ دو شخص کے آپس کے اندر وہ اللہ کے واسطے محبت کرتے ہوں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا رجل دعته امرأته ذات منصب وجمال، کہ اس کو ایک شخص کہ اس کو کسی عورت نے
جو خوبصورت بھی تھی اور صاحب جمال بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نسب والی، حسب والی، مالدار، ہر لحاظ سے وہ عورت پوری تھی، اور اس عورت نے اس کو غلط کام کی طرف بلایا ہو، فقال انی اخاف اللہ، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، غلط کام مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ تو ایک تو وہ شخص، اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کہ جس کو کسی حسب، نسب، سمجھدار، مالدار قسم کے آدمی نے، خوبصورت آدمی نے غلط کام کی طرف بلایا ہو اور اس نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو پانچویں وہ قسم۔ اور چھٹی رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایک وہ شخص کہ وہ صدقہ کرتا ہے اور وہ اتنے پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، کسی کو کہتا ہی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ اس انداز کے اندر صدقہ کرتا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے صدقہ کیا ہے یا نہیں، مطلب بڑے خفیہ طور پر، یا یہ کہ اپنے بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس انداز کے اندر کہ اس کے دائیں ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہیں چلتا، مطلب دونوں ہاتھ، یہ ایک مبالغہ ہے، مبالغہ کا انداز، کہ اتنی چپکے کے ساتھ کہ دوسروں کو کہنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے اعضاء کو بھی نہیں بتلاتا، جلدی صدقہ کر کے اللہ کے راستے کے اندر وہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو بڑے ہی یعنی اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے۔ اور پھر آخری درجے پر فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ تنہا اکیلے پن کے اندر، ذکر اللہ خالیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اللہ کو خوش کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن تنہا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو بتلایا نہیں، بلکہ تنہا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں اللہ کے خوف سے اور جنت کی خوشی کے ساتھ، جہنم سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن وہ کب؟ فرمایا اکیلا ہو، کسی کو دکھلاوا نہیں کر رہا، ریا نہیں کر رہا، سمعت نہیں کر رہا، بلکہ تنہا رات کے اندھیروں کے اندر۔ تو فرمایا جو شخص اس طرح کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ نصیب فرماتی ہے۔ تو یہ 7 قسم کے آدمی، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اور پہلے کے بارے میں امام عادل، وہ مقتدا کہ جو انصاف کرنے والا ہو۔ تو فرمایا انصاف کرنے والا مقتدا، چاہے آپ ملک کے سربراہ ہوں، یا چاہے آپ علاقے کے ذمہ دار ہوں، یا چاہے اگر علاقے کے نہیں تو ایک خاص آرگنائزیشن کے، مطلب کسی درجے تک اگر آپ کسی جگہ کے اوپر ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کو آپ انصاف کے ساتھ اور آپ امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے نیچے سائے، جس عرش کا جو سایہ ہوگا اس کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی وجہ سے بڑے بڑے وقت کے علماء جو ہوا کرتے تھے، جب ان کو کہا جاتا کہ آپ ہمارے امیر بن جاؤ یا آپ ہمارے وقت کے قاضی بن جاؤ، ایک امام تھے غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسے کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو مسئلے مسائل کے اندر، فقہ کے اندر بڑی ہی مہارت دی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے فقہ کے اندر آپ کو بڑی ہی مہارت دی ہے، تو آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ آپ وقت کے قاضی، جج بن جائیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جو بھی فیصلے آئیں گے، اللہ رب العزت نے آپ کو مسئلے مسائل کے اندر بہت ہی عبور دیا ہے، وقت کے امام، بلکہ سووں کی تعداد کے اندر بڑے بڑے محدثین ان کے پاس آ کر ان سے مسئلے مسائل سیکھا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آ کر ان سے مسئلے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مسائل کے اندر بڑا ہی تجربہ دیا تھا، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے اندر بڑی ہی مہارت دی ہوئی تھی، بڑا ہی تجربہ تھا۔ تو وقت کے جو خلیفہ تھے، انہوں نے
حکم بھیجا کہ اس طرح کرو کہ جاؤ امام کے پاس جا کر ان سے عرض کرو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے وقت کے قاضی بن جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے انکار کر دیا، فرمایا نہیں میں قاضی نہیں بن سکتا ہوں۔ بڑے ان کو زور دیا، بڑی بعض اوقات لالچ دی، بعض اوقات خوشی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں اس طرح آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جس کے اندر وقت کے جو ائمہ حضرات، بڑے بڑے جو علماء تھے، ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اس عہدہ کے اوپر آئیں تاکہ آپ ذمہ دار بن جائیں، یا اس محکمے کے، یا اس علاقے کے، یا اس آرگنائزیشن کے آپ امیر ہوں، تو وہ امیر نہیں بنا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمارت کے اندر لوگوں کی خیرخواہی کے بجائے میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے بجائے میں لوگوں کے درمیان کہیں ظلم نہ کر دوں، فیصلے کرتے ہوئے کہیں میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فیصلہ کرتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ اس سے بڑے ڈرتے تھے، کیونکہ اگرچہ ایک لیڈر کے انصاف کرتے ہوئے اس کے فضائل ہیں، لیکن اسی طرح ایک وقت کا لیڈر جب وہ ظلم کرتا ہے، یا جب وہ چوری کرتا ہے، یا جب دھوکہ دیتا ہے، یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، تو فرمایا چونکہ وہ ایک ذمہ داری اور عہدے کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں، اب لہٰذا اس کی ایک چھوٹی سی بھی غلطی یہ بڑی ہی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، چاہے آپ بزنس کے اندر آپ مالک ہیں اور آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، آپ گھرانے کے اندر سربراہ ہیں، اپنے گھر کے اندر سربراہ ہیں، اس وقت آپ بھی امام ہیں اپنے گھرانے کے۔ یہ اگر امام ہے بڑی آرگنائزیشن کے، وہ جو ہیں وہ امام ہے پورے ملک کے، امام کے مقتدی لیڈر، امام کا مطلب مقتدی کا مطلب لیڈر۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپ ان کا فیصلہ کریں، جب آپ ان کا حکم دیں، تو اس وقت آپ انصاف کریں۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ پرایا ہے، یہ میرے نزدیکی ہے اور یہ دوری ہے، یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو نہیں دیکھنی ہیں۔ جس وقت آپ فیصلہ کریں، یا جس وقت آپ احکامات جاری کریں، یا جس وقت آپ کسی کام کا حکم دیں، تو اس وقت ایکول، ہر ایک کے ساتھ ایکول انداز کے اندر پیش آ کر، اور جو پھر اس کے بعد صحیح فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ کرتے رہیں۔ گھر کے اندر آپ ہیں، آپ اگر گھر کے ذمہ دار ہیں تو آپ گھر کے امام ہیں۔ اب بیٹے کے درمیان آپس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی باتیں سخت ہو جائیں، تو آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرو۔ بیوی بچوں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو سارٹ آؤٹ صحیح انصاف کے ساتھ کرو۔ ادھر آپ کی ساس ہے، ادھر آپ کی والدہ ہے، آپ کے لیے تو یہ والدہ ہے لیکن بیوی کے لیے یہ ساس ہے، آپ کی جو ساس ہے وہ آپ کے لیے تو ساس ہے لیکن بیوی کے لیے وہ ماں ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہر ایک کے حق کو سامنے رکھ کر تمام کے تمام امور کا آپ کو انصاف کرنا ہے۔ تو پہلا شخص جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عرش کے سائے کے اندر جگہ فرمائیں گے، وہ ہے امام عادل، وہ ذمہ دار جو اپنی ذمہ داری کے اندر انصاف کرنے والا ہو۔ ایسے کرتے ہیں، باقیوں کی طرف بھی جائیں گے، لیکن فی الحال کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ہم ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیں گے، اور ان دا مین ٹائم اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ سوال کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں۔ فی الحال کالز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہو؟ خیریت ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ خیریت کے ساتھ ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا۔ ضرور، ارشاد فرمائیں۔ جی، کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کے بارے میں تو آپ نے ماشاءاللہ بتایا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اب آپ وہ مجھے ذرا ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد انہوں نے کتنی شادی کی اور نام کیا گیا ہے، یہ بھی ذرا تفصیل سے بتائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی
سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ آن دی اینڈ ہے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی۔ مولانا صاحب میرے پلیز 3 کوشچن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو صفا مروہ کے درمیان اور سعی کے درمیان کون سی دعا کرنی؟ پلیز ذرا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آسان سی دعا اور ٹھیک اچھی ہے، بھی دعا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری بات ضروری ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں مطلب کچھ پرفیوم وغیرہ کا استعمال نہ ہو، جیسے سوپ وغیرہ میں، تو یہ کہاں کب شروع ہوتا ہے؟ یہ جب گھر سے نکلتے ہیں اس وقت یہ ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا حج کے جو آخری دن ہوتے ہیں ان میں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، آپ سنتے رہیے اور ضرور ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ نے پوچھا، ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں، کٹھی کالیں لے لیں گے اور پھر ان کا اکٹھا پھر جواب دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک پوچھنا ہے، ایک سوال۔ ضرور پوچھیں۔ آج جو میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو ایک مطلب کہ اتنی بےہودگی اور اتنی عرانیت اور اتنی عجیب طرح کی جو کہانیاں جو گھر گھر میں جو سرایت کرتی جا رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کہانیوں کے ذریعے نماز اور روزہ اور عبادتیں اور چلے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے، حد بات بڑھ کریں۔ گئی، اتنی حد بڑھ گئی کہ مطلب ہر طرف جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی کہانیاں جو ہیں وہ ہر تیسرے گھر میں دیکھی جاتی ہیں، اور سارا کچھ، اور اتنی زیادہ ہمارا معاشرہ اس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے کہ نئی نسل بھی جو ہے وہ سادہ خوراک کھانے کے بجائے برگر اور کلمہ طیبہ کا ورد زبان پر رکھنے کے بجائے شرارہ اور گانے اور ناچ، اور یہ اس کی طرف بہت کم توجہ جاتی ہے اور توجہ دی جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری عبادتیں، ہمارے ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے لیے بہت وقت نکل آتا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ آپ کے کیا خیال میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت اویئرنیس ہونی چاہیے، بہت زیادہ ان چیزوں کو، کیونکہ بعض چیزیں ہمارے سوسائٹی میں اس طرح سرایت کر گئی ہیں کہ ان میں وہ لوگ مطلب کہ گناہ اور ثواب کا دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا چیز کے جیسے وقت کو ضائع کرنا، کہتے ہیں کہ شیطان کے وہ ساتھی ہوتا ہے جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم لوگ ان چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور پھر نئی نسل جو ہے وہ اتنی بے روی کا شکار، اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پوری جنریشن میں وہ سرایت کرتی ہیں۔ تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یہ، لیکن بہت کم توجہ ان چیزوں کی طرف دی جاتی ہے۔ ٹھیک، صحیح، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر اس کال کے بعد بریک کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر بریک کے بعد جتنے بھی سوال ہیں اکٹھے ان کے جواب دے دیں گے، کیوں ساتھی کہہ رہے ہیں بہت ساری کالیں آئی ہوئی ہیں، تاکہ کالز لے لیں اور جو بٹنز ہیں وہ دوسروں کے لیے فری ہو جائیں فونز۔ تو کال کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی وہ ایک دعا پوچھنی تھی مولانا صاحب، وہ جو آپ نے درس میں بتائی تھی ایک دن، مسجد کا جو درس ہے؟ جی مسجد کے درس میں جو آپ نے بتائی تھی، ٹھیک ہے، وہ آخر کے جو حساب کتاب کی آسانی کے ہاں صحیح ٹھیک ہے، وہ بتا دینا مولانا صاحب۔ اور جو صورتیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا 10، جی وہ شروع سے علم تری کیف سے شروع ہوتی ہے نا، تو وہ ان کی بتا دیں کہ نماز میں اگر صبح کی نماز میں 4 کل پڑھیں تو وہ ایسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آخری سوال کیا تھا؟ صحیح آواز نہیں آئی آپ کی۔ جی وہ نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں نا 10 صحیح جی، تو ان کے بارے میں بتا دینا، نماز میں کس طرح پڑھنی چاہیے، اور صبح کی نماز میں 4
کل پڑھے تو وہ پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ 4 کل ٹھیک ہے، بہتر بہتر انشاءاللہ. جزاک. موسٹ ویلکم جی. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آ کر یہ جو سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.